سامعین و ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی بہتر صحت کے لیے، آپ کو پرابلم سے اور انفیکشن سے بچانے کے لیے مسلسل ویڈیوز کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے، اور آپ سے امید کرتے ہیں کہ آپ اس سلسلے میں بھی اپنے طور پہ بھی کوشش کریں، اپنی فیملیز کو بچانے کی کوشش کریں، اپنے جہاں تک آپ کی پہنچ ہے اس بات کو پہنچائیں تاکہ لوگ اس کو سنیں اور اس سے استفادہ حاصل کرتے ہوئے اپنے حالات کو بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ ہم اسقاط کے یعنی کہ مس کیریج کے بارے میں بات کر رہے تھے، تو اس کے بعد جو زہریلے اثرات ہوتے ہیں اس کے بارے میں آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ ایسا عام طور پر حمل ساقط کرانے کی کوشش یا نامکمل اسقاط سے پیدا ہونے والی خرابی کی صورت میں ہوتا ہے۔ حمل ضائع ہونے کی عام علامات کے علاوہ خاتون کو سر درد، متلی یا بخار کی شکایت ہو سکتی ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ انفیکشن یوٹرس کی نالی میں یا اس کے اندر ہو یا پورے جسم میں پھیل جائے۔ ایسی حالت میں خون کے ٹیسٹ یا نکلنے والے مواد کی رپورٹ سے انفیکشن کی شناخت کرنی چاہیے۔ علاج کے لیے رگ میں ایسے اینٹی بائیوٹک انجیکشن لگانے چاہیے جو بہت سے جراثیم کے خلاف کارآمد ثابت ہوتے ہیں۔ دوسرا ہے کہ حمل ضائع ہونے کے بعد کی نقاہت اور پریشانی۔ صدمے اور پریشانی کے اس دور میں متاثرہ خاندان کو مڈ وائف کی مدد یا ہمدردی کی شدید ضرورت ہوتی ہے۔ جو لوگ طب کے شعبے سے وابستہ ہوتے ہیں جیسے ڈاکٹر ہیں، نرسز ہیں، وہ اسے روزمرہ کا ایک حادثہ سمجھتے ہیں اور اس نقصان کو اتنی اہمیت نہیں دیتے جتنی دینی چاہیے، لیکن ماں کے لیے یہ ایک جذباتی سانحہ بھی ہوتا ہے اور انتہائی تکلیف کی بات بھی۔ چنانچہ اس کو تسلی دینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ماں یہ سمجھنے لگتی ہے کہ اس نقصان میں بچے کا کوئی قصور نہیں اور ساری ذمہ داری اس کی اپنی ہے۔ اسے یہ اندیشہ بھی پریشان کرتا ہے کہ وہ آئندہ کبھی ماں بن سکے گی یا نہیں۔ اگر مسئلہ زبان کا ہو تو والدین کو ان کی اپنی مادری زبان میں بات سمجھانے والے مترجم یعنی کہ ترجمہ کر کے بتانے والے بہت مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ جن کو سننے میں دشواری ہو، ان تک اپنی بات پہنچانے کا انتظام بھی ضروری ہے۔ زمانہ حمل کم ہو یا زیادہ، والدین اپنے ضائع شدہ بچے کو آنکھوں سے دیکھنے اور چھو کر محسوس کرنے کے خواہش مند ہوتے ہیں، حالانکہ بعض اوقات دکھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ والدین یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ بچے کی باقیات کا کیا ہوگا۔ تمام اسپتالوں اور زچہ خانوں کے عملے کے پاس والدین کو اس معاملے میں رہنمائی فراہم کرنے کے لیے معلومات کا ہونا ضروری ہے۔ انہیں اسقاط کے بعد آئندہ حمل کے بارے میں بھی ضروری ہدایات اور معلومات فراہم کرنی چاہیے۔ یوٹرس کے باہر حمل کا ٹھہرنا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یوٹرس میں حمل ٹھہرنے کے بجائے دوسری مقامات پر یعنی کہ ٹیوبز وغیرہ میں ٹھہر جاتا ہے اور یوٹرس سے باہر ہوتا ہے۔ ایسی خواتین حمل ٹھہرنے کے 4 سے 6 ہفتے کے دوران پیٹ میں درد اور خون بہنے کی شکایت کے ساتھ آتی ہیں۔ ایسی خواتین کو فوری طور پر اسپتال بھیج دینا چاہیے۔ پھر ہے یوٹرس کا الٹ جانا۔ جب یوٹرس کا لمبا حصہ پیچھے کی طرف مڑ جائے تو اسے عام طور پر یوٹرس کا الٹنا کہا جاتا ہے۔ حمل کی پہلی سہ ماہی میں
تقریباً 11% سے زیادہ خواتین کے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے۔ اس خرابی سے خون کے بہنے اور بالآخر حمل ساقط ہونے کا خطرہ کچھ بڑھ جاتا ہے۔ ایسا یوٹرس کی شریانوں پر دباؤ کے باعث ہوتا ہے، جس سے خون کے بہاؤ میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے۔ عام طور پر حمل کا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ خرابی خود بخود دور ہو جاتی ہے، یوٹرس ابھر کر پیلوس سے باہر کی طرف آ جاتا ہے اور کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ الٹے ہوئے یوٹرس کا بند ہو جانا۔ اگر 14ویں ہفتے تک یوٹرس پیچھے سے ابھر کر خود آگے نہ آئے تو یہ کہا جاتا ہے کہ یوٹرس بند ہو گیا ہے یا پھنس گیا ہے۔ ایسا تقریباً 3000 عورتوں میں سے ایک عورت میں ہوتا ہے۔ اس کی وجہ پیلوس یا یوٹرس کی پیدائشی خرابی ہوتی ہے۔ اگر حاملہ عورت کو پہلے بھی مخصوص خرابیاں ہوں، مثلاً اندر چپکن کے باعث سروکس کا راستہ بند ہونے یا یوٹرس میں پیدا ہونے والی رسولی یا اووریز میں رسولی کی شکایت رہی ہو، تو اس سے بھی یہ شکایت پیدا ہو سکتی ہے۔ بڑھتا ہوا یوٹرس پیٹ کے نچلے حصے یا پیلوس اور پچھلی طرف ریڑھ کی ہڈی کے نچلے حصے کے ابھار تک محدود ہو جاتا ہے، تو دباؤ کے باعث پیٹ یا کمر کے نچلے حصے میں درد محسوس ہوتا ہے۔ جیسے جیسے سروکس ہٹتا ہے، مثانے تک جانے والی پیشاب کی نالی کچھ لمبی ہو جاتی ہے اور اس سے بار بار پیشاب آنے یا اس پر کنٹرول نہ رہنے کی شکایت پیدا ہو جاتی ہے۔ مثانے کی گردن پر دباؤ سے یورین رک سکتا ہے اور اس میں انفیکشن پیدا ہو سکتا ہے، یا گردے میں ورم کی شکایت ہو سکتی ہے۔ ماں کو سخت درد، قبض یا آنتوں میں فضلے کی رکاوٹ کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ معائنہ کرتے وقت مثانے کو محسوس کیا جا سکتا ہے۔ اگر مثانہ بھرا ہوا ہو تو بچے کے دل کی دھڑکن مشکل سے سنائی دیتی ہے۔ حاملہ کی حالت کو دیکھتے ہوئے مڈ وائف کو یا نرس کو یا لیڈی ڈاکٹر جو بھی اس کی مدد کر رہی ہیں ان کو طبی امداد حاصل کرنی چاہیے، اور یورین کو مصنوعی طریقوں سے یا آلات کی مدد سے خارج کیا جا سکتا ہے تاکہ مثانہ خالی ہو تو یوٹرس اصلی حالت میں آ جائے۔ انتہائی خرابی کی صورت میں یوٹرس کا اگلا والا حصہ پھنسا رہتا ہے اور نچلا حصہ پھیل کے بڑا ہونے لگتا ہے۔ اس طرح ایک تھیلی سی بن جاتی ہے جس میں بچہ رہتا ہے۔ ایسی صورت حال میں یوٹرس کا نچلا حصہ یا مثانہ دباؤ کی وجہ سے پھٹ سکتا ہے اور گلا ہوا حصہ دبانے سے مثانہ بھی پھٹ سکتا ہے۔ یہ ایک بہت ہی سنجیدہ صورتحال ہے، اس کو بہت ہی کوشش کر کے پہلے سے اس کے اوپر غور و فکر کرنا چاہیے کہ کس طرح سے ماں اور بچے کی جان جو ہے نا بچائی جا سکتی ہے۔